فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے، آج میں اس عورت کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ سب ایک ایک ہو کر میری بیوی آسیہ سے ہم بستری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس بدبخت فرعون کی جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہی فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر 400 سال تھی۔ ان 400 سالوں میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ اس کے سر میں درد ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اسے قبوس کہا کرتے تھے۔ بادشاہ بننے سے پہلے فرعون محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس مشقت سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا جہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ دونوں کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بہت چل رہا تھا۔ یہ دونوں ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ خربوزے والے نے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ، بازار میں جا کر فروخت کرو، جب یہ مال بیچ لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں خربوزے لے جا کر بیچ آتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ فرعون خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دکانداروں سے خربوزے خریدنے کی بات کی، مگر دکانداروں نے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، یہی یہاں کا دستور ہے۔ ناظرین، دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسی وعدے پر وہ خربوزے فروخت کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر اس نے خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کسی ایسے کام کی تلاش میں تھا جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کما سکے۔ چنانچہ وہ بادشاہ مصر کے دربار میں پہنچا اور خدمت میں عرض کی، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں غریب ہوں، بھوکا پیاسا ہوں اور کسی کام کی تلاش میں ہوں۔ مہربانی فرما کر اپنی سلطنت مصر کے کسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی خدمت دے دی جائے تاکہ میں عزت سے روزی کما سکوں۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے پوچھا، تم کون سا کام کرنا چاہتے ہو؟ فرعون نے جواب دیا، مجھے مصر کے قبرستان کی دروغگی اور نگرانی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کراؤں گا اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا۔ میری اجازت کے بغیر مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ کیا جائے۔ فرعون کی یہ بات سن کر بادشاہ مصر نے منظوری دے دی اور اسے قبرستان کی دروغگی سونپ دی۔ ناظرین کرام، جیسے ہی فرعون کو یہ منصب ملا وہ خوشی سے نہال ہو گیا اور جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ اب کون آئے گا جو اپنے مردے کو دفن کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اسی سال مصر میں ایک وبا پھیل گئی جس کے باعث ہزاروں لوگ مرنے لگے اور یوں فرعون کی قسمت کا پہیہ ایک نئے موڑ پر مڑ گیا۔ ناظرین کرام، جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے ہر لاش کے بدلے وارثوں سے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں اس کے خزانے میں دولت کا سیلاب آ گیا۔ فرعون امیر بن گیا۔ اتنا مال و دولت اکٹھا ہو جانے پر اس نے سوچا کیوں نہ مصر کے تمام قبرستان اپنی نگرانی میں لے لیے جائیں۔ لہٰذا اس نے بادشاہ وقت کو بھاری رقم دے کر ملک کے تمام قبرستان اپنی ذمہ داری میں لے لیے۔ فرعون کی اس حرکت سے شاہی خزانے میں بھی پیسہ پہنچا جس پر بادشاہ مصر خوش ہوا اور فرعون کو بے حد پیار اور عزت دینے لگا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مصر کا وزیر انتقال کر گیا اور چونکہ فرعون بادشاہ کے انتہائی قریب ہو چکا تھا، اس لیے بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اقتدار ملتے ہی فرعون نشہ اقتدار میں بدمست ہو گیا اور اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی پاس بلا لیا۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے خدا مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ حامان یہ سن کر حیران ہوا اور مشورہ دیا کہ پہلے بنی اسرائیل کو اپنے زیر اختیار لاؤ اور ان کے دلوں میں تمہاری محبت بٹھا دی جائے۔ حامان کے کہنے پر فرعون پوچھنے لگا
कि ये सब करने के लिए आखिर क्या किया जाए और ये लोग किस तरह मुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे। नाज़रीन, उस ज़माने में मिस्र के तमाम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और ये मुमकिन ही नहीं लगता था कि वो अपने दीन को छोड़कर फ़िरौन को खुदा मान ले। उस पर फ़िरौन ने अपने बदबख्त दोस्त हामान से कहा कि कोई ऐसी तदबीर निकालो जिससे लोग मेरा खौफ और रौब दिल में बिठा लें और मुझे खुदा तस्लीम करें। हामान कुछ देर सोचता रहा, फिर एक चालाक मंसूबा पेश किया। उसने कहा, हम बादशाह मिस्र से अर्ज करेंगे कि मैं चाहता हूँ मिस्र के तमाम लोगों की ख्वाहिशात मुफ्त में पूरी की जाएं। उनके तमाम अखराजात मैं खुद अदा करूँगा ताकि अवाम खुश हो जाए और सबके दिल तुम्हारी तरफ माइल हों। ये सुनकर बादशाह मिस्र राजी हो गया और 1 साल के लिए ऐलान कर दिया कि पूरे मिस्र में तमाम लोगों को रियायत हासिल है, जो चाहे जो चीज़ चाहे मुफ्त हासिल कर सकता है। फ़िरौन ने 1 साल के तमाम अखराजात की रकम हामान के हाथों शाही खजाने में जमा करवा दी। फिर मिस्र भर में ऐलान हुआ कि इस साल खजाना रियायतों पर दस्तयाब है। तमाम अखराजात की रकम हमने बादशाह मिस्र के ख़जाने में जमा करवा दी है और मज़ीद 2 साल के लिए माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर हो गई है। ये सुनकर मिस्र के लोग खुशी से निहाल हो गए। वो फ़िरौन के गुण गाने लगे और उसकी तरक्की और इज्जत के लिए दुआएं करने लगे। अवाम फ़िरौन के नाम से मुतासिर हो गई, जबकि चंद ही दिनों बाद अल्लाह ताला के हुक्म से बादशाह मिस्र अपनी मौत आप मर गया और उसका कोई वारिस भी ना था जो तख्त शाही संभालता। यूं तकदीर ने एक नया वसीला और मौका फ़िरौन के हाथ आ गया। नाज़रीन कराम, जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। तो नाज़रीन कराम, इस तरह मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक सूख मनाया गया और चौथे रोज़ मिस्र के तमाम लोग दरबार शाही में हाजिर हुए और बहस करने लगे कि बादशाह के तख्त पर किसको बैठाया जाए, क्योंकि मुल्क बादशाह के बगैर नहीं चल सकता। चुनांचे उस वक्त मिस्र के लोगों ने फ़िरौन की वो नेकी याद रखी कि उसने 3 बरस का खजाना अवाम पर माफ कर रखा था और उनके अखराजात अपने खर्चे से बादशाही खजाने में जमा करवाए थे। इसीलिए मिस्र के तमाम लोग फ़िरौन के इस एहसान से बहुत खुश थे। फ़िरौन की खैर ख्वाही देखकर अवाम ने उस बदबख्त फ़िरौन को तख्त बादशाही पर बिठा दिया और यूं फ़िरौन मिस्र का बादशाह बन गया। फ़िरौन के तख्त पर बैठते ही उसने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया और फौरन ही हामान से कहा कि अब पूरे मिस्र में हमारी बादशाही कायम है, हम जो चाहें कर सकते हैं। फ़िरौन ने हामान से कहा कि कोई ऐसी तदबीर निकालो जिससे मिस्र के तमाम लोग मुझे अपना खुदा मानने लगे और मेरी इबादत करें। हामान ने बदबख्ताना मशवरा दिया कि जितने भी उलमाए दीन तदरीस कर रहे हैं उन सब की तदरीस बंद कर दी जाए और लोगों के दरमियान दीन हक की तबलीग का सिलसिला मिटा दिया जाए ताकि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपने दीन से दूर किया जाए और आइंदा नस्ल दीन से लाइम और जाहिल पैदा हो। नाजरीन, चुनांचे हामान की बात सुनकर फ़िरौन ने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि मिस्र में कोई भी शख्स दर्स व तदरीस नहीं करेगा वरना उसे कत्ल कर दिया जाएगा। फ़िरौन के इस जालिमाना हुक्म के बाद पूरे मिस्र में तालीम व तदरीस का सिलसिला ख़त्म हो गया। लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और इल्म का नूर मानद पड़ गया। वक्त गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता लोग जाहिल और नादान बन गए, यहाँ तक कि वो अपने हकीकी खुदा अल्लाह ताला को भी भूल बैठे। मिस्र के लोग इस कदर जाहिल हो गए कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। इसी दौरान फ़िरौन ने एक और हुक्म जारी किया कि मिस्र के तमाम लोग अपने घरों में बुत बनाएं, उन्हें सजदा करें और उनकी पूजा किया करें। फ़िरौन का यह हुक्म पाते ही एक बड़ी कौम ने बुत परस्ती शुरू कर दी और देखते ही देखते शिरक और गुमराही पूरे मुल्क में फैल गई। 20 बरस तक लोग बुतों की इबादत करते रहे। फिर एक दिन फ़िरौन ने मिस्र में एक ऐलान करवाया और लोगों से कहा, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। नौज़ुबिल्लाह। नाज़रीन, कुरान पाक में भी फ़िरौन के इन्हीं गुस्ताखाना अल्फाज का जिक्र मौजूद है। इसी तरह कई सालों तक मिस्र के लोग शिर्क में मुब्तला रहे, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से तौहीद का चिराग बुझ गया तो फ़िरौन ने एक नया जालिमाना हुक्म दिया कि अब अपने घरों की तमाम बुत तोड़ दो और सिर्फ मुझे खुदा मान कर मेरी इबादत करो। चनांचे फ़िरौन का ये हुक्म सुनते ही लोगों ने अपने बुत तोड़ डाले और फ़िरौन की पूजा शुरू कर दी। अब मिस्र की कौमें फ़िरौन को रब मानने लगी, मगर याद रहे कि कप्ती कौम के अलावा कोई और कौम फ़िरौन को खुदा नहीं मानती थी।
ناظرین، قبطی قوم وہ واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی۔ باقی تمام لوگ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے۔ اسی وجہ سے فرعون قبطیوں پر بہت مہربان تھا، مگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا رہتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ فرعون تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ظلم و تکبر میں ایسی مثال قائم کی جس سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بے شمار مظالم ڈھائے، اپنی باندیوں کو ستایا اور اپنی نیک بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ کر آخرکار انہیں شہید کر ڈالا۔ مگر ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ظلم اور تکبر کا انجام ایسا عبرتناک بنایا کہ وہ اپنی لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ اس کی سلطنت نیست و نابود کر دی گئی، اس کے محلات زمین بوس کر دیے گئے اور اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تاکہ دنیا جان لے کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرعون کے محل میں ایک عورت تھی جو اس کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ جھک کر کنگھی اٹھانے لگی تو بے اختیار اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی فوراً چونک گئی اور بولی، یہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نیک باندی نے پورے ایمان کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، میرا خدا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ ناظرین، جب لڑکی نے دو ٹوک جواب دیا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے محل میں رہنے والی عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لینا چھوڑ دے گی یا پھر اپنی جان دے دے گی۔ جب فرعون دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو بلوا کر کہا، دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرعون نے اسے سخت ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی، اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنے غرور کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اسے زمین پر لٹا دیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور بولا، اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اسی کے سامنے قتل کر دو تو وہ ماں مجبوری میں آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس دودھ پیتی بچی کو بھی بلایا، اسے ماں کے سینے پر بٹھایا اور کہا، میں تمہاری بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی نے فرعون کی اس بڑی دھمکی کے باوجود کہا، میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی بچی کو خون میں لت پت دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ تو ناظرین کرام، چنانچہ باندی کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ وہ کہنے لگی، جو مرضی چاہے کر لو، میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ آخرکار اس ظالم نے اس بہادر عورت کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد جب فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے محل پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہنے لگا، آج میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان لے لی اور ایک بے گناہ عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اسے اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا، خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ فرعون یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا اور فرعون نے انہیں تمام عورتوں میں سے چن کر اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون نے کہا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ فرعون نے یہ بات سنی تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا جو مشاطہ کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، جو چاہے کر لو، میرے ساتھ میرا پروردگار موجود ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے، آج میں اسے یا تو مار دوں گا یا وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت
آسیہ علیہ السلام کو گرفتار کروایا، وہ صرف اللہ کی محبت میں سے۔ پھر فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا، تم اتنے عالی شان محل میں رہتی ہو، اتنی نعمتوں میں پلی ہو، میں نے تمہیں اپنی محبوبہ بنایا، مگر میں سب بہتر ہے کہ تم ابھی باز آ جاؤ اور خدا مان لو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس پر فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انہیں بھی سزا دے گا۔ سب سے پہلے اس نے انہیں رسوا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کا لباس اتار دیا جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرد کو بھی جب لوگوں کے سامنے بے لباس کرنے کی بات بتائی جائے تو اسے کس قدر شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین اس کے نیچے پڑ جائے، تو عورت کے اندر شرم و حیا کا حال کتنا شدید ہوتا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کا لباس اتروایا اور وہ اس شرمناک صورتحال کا نشانہ بن گئی۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس عذاب اور تحقیر کا شکار ہوں۔ ناظرین، ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف امتحان، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے ایسا عذاب دوں گا جو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ چنانچہ اس نے حکم دیا، اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت میں بھی اس کی نگاہیں میرے محل پر رہیں اور یہ سوچتی رہے کہ جن نعمتوں کو ٹکرا کر مر رہی ہے وہ کتنی قیمتی تھیں۔ چنانچہ انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا، لوگوں، اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ ناظرین، وہ ظالم عورت کے نازک بدن سے زندہ کھال اتروا رہا تھا، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام صبر اور استقامت کی چٹان بن کر سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی۔ ان کے جسم سے کال الگ کر دی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ اب بھی زندہ تھیں، اگرچہ ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، مگر فرعون کا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے کہا، مرچیں لاؤ اور اس کے جسم پر چھڑک دو۔ جب مرچیں ان کے زخموں پر ڈالی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ ناظرین کرام، اسی اذیت کے عالم میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا مانگی، اے میرا رب، فرعون کا محل میرے سامنے ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، تم اب کبھی یہاں واپس نہیں آؤ گی، تو اے اللہ، مجھے اس محل کے بدلے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا فرما اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا درجہ دے کر ان کی قربانی کو امر کر دیا۔ ناظرین، ماضی کے ان پاک باز لوگوں نے ایمان بچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، ظلم کے پہاڑ سہ لیے مگر ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئی مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیا۔ آج اس گئے گزرے دور میں ہم سے تو صرف نماز کی قربانی مانگی جاتی ہے، مگر افسوس کہ ہم وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ کیا ہم اتنے احسان فراموش ہو گئے ہیں؟ پورے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت مشاطہ اور ان کی بچی نے دنیا کی اذیتیں برداشت کر لی مگر ایمان پر سمجھوتا نہ کیا۔ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ فرعون کے پاس طاقت، دولت اور شان و شوکت سب کچھ تھا، مگر وہ عبرت کا نشان بن گیا جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے دنیا کی تکلیف برداشت کی اور جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کی۔ آخرکار یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی وقتی راحتوں کے مقابلے میں ایمان، صبر اور اللہ پر یقین ہی اصل کامیابی ہے۔ جو اللہ کے لیے ڈٹ جائے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر استقامت، عمل کی توفیق اور اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔